آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ گوشوں پر بات کریں گے، چونکہ 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے اتنا زبردست عملی نمونہ ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے نیارے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا لقب تھا غنی، اس لیے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے انہیں بڑی ثروت بھی عطا فرمائی اور بڑی سخاوت بھی عطا فرمائی، بڑا غنیٰ بھی عطا فرمائی۔ آج ہم نے بھی بہت سارے تاجران ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہوگا، تو ان کے لیے خصوصی طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہترین نمونے عمل کے لیے موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے ذوالنورین، آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے نکاح میں دو نور آئے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادی ہیں، دو نور والے، دو روشنیوں والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اور اللہ کے رسول آپ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی اگر ایسا موقع آتا کہ ایک کا انتقال ہو گیا یا کوئی وجہ ایسی ہوئی، کیونکہ دو بیٹیوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا تو جائز نہیں ہے، دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں کسی کے جمع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے، کسی بھی وجہ سے اگر علیحدگی ہوتی ہے تو پھر کوئی دوسری بہن نکاح میں آ سکتی۔ تو ہوا بھی یہی کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو آپ کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوا، اور پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی کے نکاح کر دی، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں موجود تھی۔ آپ کی جو شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں، ویسے تو پوری شخصیت ہی کمال ہے، لیکن جن پر ہم بات کر سکیں گے اپنے عمل کے لیے وہ چند انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنے آپ صاحب ثروت تھے، کتنا اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا تھا۔ ہمارے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو اس کے بعد ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہے۔ اپنے حالت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے اگر ہم کمپیریزن کریں اور تقابلی مطالعہ کریں تو ہمیں اس میں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ سیرت ہم نے کئی بار سنی ہوگی، کئی بار پڑھی ہوگی، لیکن جب تک اپنے حالات کے اوپر اس کو ہم چسپاں نہیں کریں گے، اس سے مطابقت نہیں دیں گے، تو تب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا کون سا پہلو۔ اتنے صاحب ثروت کہ جب بھی دین اسلام کے لیے ضرورت پڑی ہے مال کی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے آگے موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو جیش عسرہ بھی کہا گیا،
کہ مشکل میں ایک لشکر کی تیاری کی گئی تھی. اس وقت مال و دولت نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن لشکر تیار کرنا تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس لشکر کی مدد کے لیے، تیاری کے لیے، لشکر اسلام کے لیے اپنے مال لے کر. پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کی، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا 100 اونٹ وہاں ساز و سامان عثمان کی طرف سے. 100 اونٹ کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی اگر ویلیو نکالیں، اور صرف 100 اونٹ نہیں کہ ان پہ سواری کرو، ان کو کاٹ کر کھاؤ، صرف 100 اونٹ نہیں بلکہ ماں ساز و سامان. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج ٹرک کے اوپر مال لوڈ ہو کر جا رہا ہے، 100 ٹرک ماں ساز و سامان. آپ اندازہ کریں کتنا ہوتا ہے. اچھا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو ایک مرتبہ کا ہوتا ہو گیا نا، لیکن وہاں دور چاہیے تھا، اس دور تیاری کے لیے اور چیزیں چاہیے. اللہ کے رسول نے پھر اناؤنسمنٹ کی. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابھی تک ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے دوبارہ اعلان فرمایا. تو اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، عثمان کی طرف سے 200 مزید اونٹ وہاں ساز و سامان. سوچا کہ شاید اب ضرورت پوری ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 300. 100 کا پہلے اعلان ہوا، 200 کا بعد پہلا. اللہ کے رسول نے پھر تیسری مرتبہ اعلان فرمایا. اللہ کے رسول بھی ایسے تو نہیں بلا وجہ اعلان فرمائیں گے، ضرورت ہے جب اللہ کے رسول نے اعلان بھی کرنا. اللہ کے رسول نے جب تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، عثمان کی طرف سے 300 اونٹ وہاں ساز و سامان. اب کتنے ہو گئے؟ 600. 100 پہلے، پھر 200 اس کے بعد ہوئے، 300 اس کے بعد ہوئے. 600 اونٹ وہاں ساز و سامان صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. اور یہ بھی اعلان تھا، جب دینے کا وقت آیا تو عثمان غنی نے 950 اونٹ وہاں ساز و سامان صرف لشکر اسلام جو ایک غزوے کا لشکر تھا، ایک جنگ کا لشکر تھا، اس کی تیاری کے لیے دیے. تو آپ اندازہ کریں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے دین اسلام کی کتنی خدمت کی، مجاہدین کی کتنی خدمت کی ہے. آج ہم سب مدینے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں. یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کے دی؟ عثمان غنی کے کتنے احسانات ہیں، کیسے وہ اتارے گئے ان کے احسانات، اور کیسے ہم تھینکفل ہوں ان کے، کیسے شکر گزار ہوں عثمان غنی کے. آج لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو احسانات ہیں، آپ نے جو کنواں خرید کر دیا تھا پیر روما، اور بھی اس کے علاوہ کئی ساری آپ کی ایسی قربانیاں ہیں اور آپ کی ایسی خدمات ہیں کہ جن پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. کنواں آپ خرید رہے تھے، کھارے پانی کا کنواں تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ بیچتا نہیں تھا. آپ نے منہ مانگے داموں اس کو بولا، اس نے نہیں بیچا. یہودی تھا، یعنی وہی کیپٹلسٹ کا اپروچ تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ روک کر رکھنا ہے پانی، اور تھوڑا 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 کر کے بیچوں گا، ان کو ترسا کے بیچوں گا، جب موقع دیکھوں گا تو پیسے بڑھا دوں گا. کیپٹلسٹ کیا کرتا ہے، سرمایہ دار کیا کرتا ہے. تو یہ سود کا کام کرنے والے یہودی ان کی شروع سے یہ سوچ ہے. کیپٹلزم کی طرف پوری دنیا کو یہ لوگ لے کر گئے. بار بات کسی اور طرف نکل جائے گی. عرض نہیں کر رہا ہوں کہ وہ نہیں بیچ رہا تھا، منہ مانگے داموں کہا، پھر بھی نہیں بیچا. پھر آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس سے وہ کنواں خرید لیا. تو اور خرید کر یہ نہیں کہ اپنے لیے خرید رہے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے خرید رہے تھے. خرید کر اتنی کوشش کر کے اتنے پیسے دیں گے، وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج مسلمانوں کے لیے کوئی خدمت انجام دینے کا موقع آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سب کا، ہم نے کیا پورے معاشرے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم نے کیا اپنے پورے خاندان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم ہی کریں گے کیا سب کچھ.
یہ سوچ کہاں سے آئی ہے ہمارے اندر؟ اگر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم طاقت سے مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں ذہن دیا ہے، ہم کسی کو کوئی سوچ دے کر، کوئی فکر دے کر، یا کسی طرح اس کو کوئی اچھا مشورہ دے کر، اس کو گائیڈنس دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں، اس سے مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچانا، پھر چاہے وہ اچھی فکر ہو، اچھا مشورہ ہو، وہ طاقت ہو، وہ اچھی زبان ہو، وہ اچھے الفاظ ہو، وہ نرم دلی ہو، وہ مال ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، اس سے مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور یہی ان اعمال کی زکات ہوتی ہے، انہی سے یہ اعمال پاک ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، آپ حالانکہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ 10 صحابہ کہ جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ تم جنتی ہو۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ یہ جو 10 صحابہ اکرام کے ایک ہی حدیث کے اندر نام موجود ہے، اللہ کے رسول نے ایک ہی مرتبہ میں 10 لوگوں کو فرما دیا تھا کہ تم جنت میں۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ کے نام جگہ جگہ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں جنت کی خوشخبری آپ کے پاس تھی، اس کے باوجود آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ جب کسی قبر پر جاتے تھے تو وہاں بیٹھ کر روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، داڑھی آنسو سے بھیگ جاتی تھی۔ اب سن لیا عثمان غنی کا عمل، اب دیکھیں اپنی حالت۔ ہم سوچیں ہم قبرستان جا کے کتنی بار روتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوچیں قبرستان کتنی بار جاتے ہیں؟ یہ لوگ تو ہفتے میں ایک مرتبہ لازماً قبرستان جاتے تھے، جمعے کے روز قبرستان جاتے تھے۔ جمعے کے روز قبرستان جانا سنا؟ اچھا، جاتے کتنی مرتبہ ہیں؟ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کرتے گئے۔ اگر کسی کی تدبیر میں شرکت کے لیے بھی چلے جائیں ویسے تو بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے بھاگ جائیں، جلدی سے جنازے میں شرکت کرو اور بس شکل دکھا دو اس کو کہ میں تمہارے ابا کے جنازے میں آیا تھا، مجھے دیکھ لو، فوٹ کر لو، تاکہ تم بعد میں میرا احسان مان سکو کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے ابا کے جنازے میں ہیں۔ نیکی کی نیت کم ہوتی ہے، ریاکاری کی نیت زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر نہیں گئے تو وہ کیا بولے گا میرے باپ کے جنازے میں نہیں آئے، خاندان والے کیا بولیں گے کہ فلاں صاحب نہیں آئے۔ چلے گئے، منہ دکھا دیا اور وہیں سے کوشش کر کے بچاؤ کر کے گاڑی اسٹارٹ کی اور واپس بچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار ٹائم ضائع ہو، ٹائم لگے ہمیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، قبرستان میں جانا پڑتا ہے، قبرستان جانے سے بچتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، تمہیں موت کی یاد آئے گی، اور تمہاری جو لذات ہے نا زندگی کی، دنیا کی، موت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اذکروا حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ قبرستان جایا کرو، قبرستان بھی جایا کرو، موت کو بھی سے یاد کیا کرو۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جب جایا کرتے تو قبر کے بعد بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہوئی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ قبر پہلی منزل ہے اور یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس کی وحشت سے ڈر لگتا ہے۔ اگر یہاں سے نکل گئے تو اگلے مراحل آسان ہے، لیکن اس کی وحشت اتنی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہم قبرستان میں جا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، کسی کی تدبیر میں بھی چلے گئے، وہاں پہ بھی دوست یار تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرانے رشتے دار تلاش کر رہے ہوتے ہیں جن سے عرصہ وہ ملاقات نہیں ہوئی، کوشش کرتے ہیں کہ یار سب سے ملاقاتیں ہو جائیں، سلام ہوا ہو جائے، بات چیت ہو جائے، تصویریں لے لیں،
وہ قبر میں اتار رہا ہے، اس کی مووی بن رہی ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، بس یہ سب کچھ رہ گیا ہماری زندگی میں۔ اب رونا نہیں ہے ہمیں، قبر کو یاد نہیں کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس دنیا میں جنت کی بشارت تھی، وہ قبر پہ بیٹھ کے روتے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مریں گے تو کس حالت میں ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا، کنفرمیشن تو نہیں ہے۔ ان کو تو جنت کی کنفرمیشن تھی، وہ روتے تھے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارا جسم میں سلامت ہوگا، ہم بھی نہیں روتے۔ تو ذرا تقابل کر کے دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج ہمیں کوئی امیر آدمی اگر اپنی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تو ہم بڑے سج دھج کے، بڑے بڑھ ٹھن کے اور بڑے اچھے اچھے مہنگے مہنگے پرفیوم لگا کے اچھی سی گاڑی میں بیٹھ کے خوشی خوشی جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں وہاں جا کے اس کو دیکھیں، اس کو اپنا چہرہ دکھائیں، بڑے خوشی خوشی۔ لیکن کوئی غریب آدمی اگر ہمیں اپنی تقریب کو بلا لے، ہم کہتے ہیں ٹائم ضائع ہوا، ہمارے شاعر نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنے غلام کے نکاح میں دعوت دی، آپ چلے گئے۔ یعنی اتنا رئیس شخص، حضرت عثمان غنی کے مقابلے کا رئیس ہوگا کوئی؟ آج اگر ہم نے بھی ان کے مقابلے کا رئیس ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو معاملہ تھا وہ غریبوں کے نکاح میں شرکت، غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک، اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک تھا کہ آج ہم اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی غریب آدمی موجود ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے نا، خلیفۃ المسلمین تھے، اس وقت بھی جب کہیں سفر پر جایا کرتے تھے تو اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ اپنے غلام کو بٹھایا کرتے تھے اور اس کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ باتیں کہنے سننے میں آسان لگ رہی ہیں، لیکن خود اس پر عمل کر کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ اپنے ساتھ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو بٹھا کر دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تکبر کو ختم کرتی ہیں، یہ چیزیں کبر کو ختم کرتی ہیں، یہ چیزیں غرور کو ختم کرتی ہیں۔ یہ کبر، یہ غرور، یہ نفس پرستی، یہ نفس پسندی، یہ کیا چیز ہے؟ آج ہم کچھ اچھا کھاتے ہیں، غریبوں کو ہلکا کھلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو غریبوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے، سب کی دعوت کرتے تھے اور پھر گھر جا کر سرکے اور زیتون سے خود کھانا کھایا کرتے تھے، خود روٹی کھاتے تھے سرکے پہ ڈگو ڈگو کر، وہ باہر سب کی اچھی سی دعوت کی ہوئی۔ ایسا نہیں کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے، کھا سکتے تھے، لیکن اپنے نفس کو ملامت کرنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو جنتی لوگ تھے، یہ نہ بھی کرتے تو یہ جنتی تھے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو سخاوت ایسی، غنا ایسا اور خوف خدا ایسا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول آپ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جب آپ